السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، اور جس طرح صحابہ نے سمجھا، ایمان لایا اور عمل کیا، اس طرح ہمیں بھی سمجھنے، ایمان لانے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ آیت نمبر 46، وَبَيْنَهُمَا، اور درمیان ان دونوں کے یعنی جنت والوں کے اور جہنم والوں کے درمیان، بیچ میں، حجابٌ، ایک حجاب ہوگا، ایک آڑ ہوگی، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور آراف پر، رجالٌ، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے، کلم، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی علامت سے، یعنی ان کے گناہوں کی علامت جو ان کے چہروں پر ہوگی، ان سے وہ ان کو پہچانیں گے۔ وَنَادَا، اور وہ پکاریں گے، وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے، اصحاب الجنت، جنت والوں کو، ان کے سلام علیکم، سلام ہو تم پر۔ تو اعراف والے چہرے کے علامت سے، یعنی ان کے نیکیوں کی علامت جو ان کے چہرے سے نظر آئے گی، اس سے وہ پہچان لیں گے اعراف والے، اور ان کو پکار کر کے سلام کریں گے۔ لم، نہیں، یدخلوہا، وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں، یعنی اعراف والے ابھی جنت والوں میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہم، اور وہ، یطمعون، وہ امید رکھتے ہوں گے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں امید کی شمع جلا دی ہوگی۔ وَإِذَا، اور جب، صرفت، پھیرے جائیں گے، ابصارہم، نگاہیں ان کی، تلقاء، طرف، اصحاب النار، آگ والوں کی، اور جب وہ آگ والوں کی طرف ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی، اور وہ جب آگ والوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو کر ہمیں، مع القوم الظالمین، ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، یعنی جہنم والوں کے کی ڈر اور خوف کو، اور جہنم والوں کے اوپر ہونے والے عذاب کو وہ دیکھ کر کے اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں گے کہ اللہ ہم کو ان کے جیسا نہ بنا۔ وَنَادَا، اور وہ پکاریں گے، اصحاب الاعراف، آراف والے، اب آراف والے پکاریں گے، رجالاً، کچھ لوگوں کو، یعرفونہم، وہ پہچانتے ہوں گے انہیں، بسیماہم، ان کی علامت سے، یعنی ان کے اعمال کی علامت جو ان کے چہروں میں ہوگی اس سے وہ پہچانیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے، ما، نا، اغنا، کام آئی، انکم، تمہیں، جمعہم، جماعت تمہاری، وما، اور جو کچھ، کنتم، تھے تم، تستکبرون، تم تکبر کرتے۔ تو اب یہ کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف، جہنمیوں کی طرف دیکھ کر کے کہیں گے کہ تمہیں جس اپنی جماعت کا اور کچھ اور جو غرور تم نے خود سے پال رکھا تھا، وہ سب اب کچھ کام نہیں آیا۔ اہؤلائی، کیا یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جو، اقسمتم، قسم کھائی تھی تم نے، لا ینالہم اللہ، نہیں پہنچائے گا انہیں اللہ،
برحمتن کوئی رحمت. تو آراف والے ان سے جنتیوں کے تعلق سے کہیں گے کہ کیا یہی لوگ ہیں جن کے تعلق سے تم نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ ان کو رحمت نہیں پہنچائے گا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ادخلوا داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں، لا نا خوف کوئی خوف ہوگا، علیکم تم پر، ولا اور نہ انتم تم تحزنون تم غمگین ہوگی. یہ ایسی عظیم نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جہاں پہ خوف اور غم نہیں ہوگا. ونادا اور وہ پکاریں گے اصحاب النار آگ والے. اب آگ والوں کا جو پکاریں گے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرمایا ونادا اور پکاریں گے اصحاب النار آگ والے، اصحاب الجنتی جنت والوں، جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، ان کے افیدو ڈالو، علینا ہم پر، من الماء کچھ پانی. اللہ اکبر. یہ آگ سے جھلس جانے کے بعد، جل جانے کے بعد، آگ کے عذاب میں ملوث رہنے کے بعد، یہ اپنے پہچاننے والوں کو، اپنے گھر والوں کو جو بھی جنت میں ہوگا ان سے پکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ پانی ہم کو دے دو. او یا مما اس سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، یعنی جو رزق تمہیں کھانے پینے کی چیز دی ہے وہی تمہیں ہمارے اوپر ڈال دو. قالو وہ کہیں گے، یعنی جنت والے کہیں گے ان اللہ بے شک اللہ نے حرمہما حرام کر دیا ان دونوں کو، یعنی پانی اور کھانے کو، علل کافرین کافروں پر. انہیں وہ اس طرح سے دھتکارتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے تو ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے کافروں کے لیے، جہنمیوں کے لیے. کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ یہ جہنم میں چلے گئے؟ الذین وہ جنہوں نے، الذین اتخذوا وہ جنہوں نے بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، وہ دین جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا تھا، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے نازل کیا تھا. تو جو نازل کیا تھا اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا طریقہ، اسے انہوں نے کیا بنا دیا تھا؟ الذین اتخذوا وہ جنہوں نے بنا لیا تھا، دینہم اپنے دین کو، لہوا و لعب شغل اور کھیل، یعنی کھیل اور تماشا انہوں نے اپنے دین کو بنا لیا تھا. وغرتناہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈالا ان کو حیات زندگی نے، دنیا کی زندگی، دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دنیا کی زندگی میں وہ گم تھے. فالیوم تو آج، ننساہم ہم بھلا دیں گے انہیں، جس طرح وہ دنیا میں رہ کر کے آخرت کو بھلا دیے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی رحمت کے اعتبار سے، عذاب کے اعتبار سے نہیں، رحمت کے اعتبار سے اللہ انہیں بھلا دے گا. فالیوم تو آج، ننساہم ہم بھلا دیں گے انہیں، کما جیسا کہ نسو انہوں نے بھلا دیا، لقاء ملاقات کو، یومہم ھذا اپنے اس دن کی، یومہم ھذا اپنے اس دن کی، وما اور جو کانو تھے وہ، بے آیاتنا ہماری آیات کا، یجحدون وہ انکار کرتے. دنیا دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور ہماری آیت کا انہوں نے انکار کیا تھا، اللہ کی آیت کا انہوں نے انکار کیا تھا، اس لیے یہ انجام ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جئناہم لائے ہم ان کے پاس، بے کتابن ایک کتاب، فصلناہ کھول کر بیان کیا ہم نے اسے، علی علم کی بنا پر، ہدا ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. جبکہ ہم نے کتاب نازل کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بنیاد پر، اور وہ کتاب ہدایت تھی، رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، جو ایمان لاتے، ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی. یہ کتاب آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے اسے دین اپنا نہیں سمجھا اور دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، جو شریعت اللہ رب العزت نے نازل کی تھی، اور دنیا ہی کی زندگی کو سمجھتے رہے سب کچھ. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آئے تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں. آیت نمبر 46، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا، ان دونوں کے درمیان آڑ ہوگا.
یعنی جنت والوں کے اور جہنم والوں کے بیچ میں ایک آڑ ہوگی، ایک پردہ ہوگا، ایک حجاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے۔ آراف اور حجاب کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دیوار ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید آیت نمبر 13، پھر ان کے درمیان یعنی جنت اور جہنم والوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کے اندرونی جانب میں یعنی ایک طرف کے جانب میں اس میں تو رحمت ہے یعنی جنت ہے، اور جو بیرونی یعنی باہر کی جانب ہوگا اس کے طرف عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت جنت اور جہنم والوں کے بیچ میں ایک پردہ حائل کرے گا، ایک دیوار حائل کرے گا، ایک آڑ کرے گا، اس میں ایک دروازہ ہوگا، دروازے کے اندرونی حصے میں اللہ کی رحمت ہوگی یعنی جنت ہوگی، اور باہر کے حصے میں جہنم ہوگی، اللہ رب العزت کا عذاب ہوگا۔ اور اس سے مراد آراف ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 619 اور تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 246 247۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت اور جہنم کے بیچ میں آراف کے قریب ہوں گے۔ جیسا کہ آراف کیا ہے، اس تعلق سے مجاہد فرماتے ہیں کہ آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک دیوار ہے جس میں دروازہ ہوگا۔ اسے بھی تفسیر الطبری نے روایت کیا ہے اسی مقام پر۔ اصحاب آراف والے یعنی آراف والے کون ہیں؟ امام ابن جریر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ان سے اصحاب آراف کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اصحاب آراف کے بارے میں پوچھا گیا، آراف والوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، یعنی جب نام اعمال کا وزن کیا جائے گا، اسے تولا جائے گا، میزان پہ لے جایا جائے گا، تو ان کی نیکی اور بدی دونوں برابر ہو جائے گی۔ برائی کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، برائی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، اور نیکیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جا سکیں گے، لہٰذا اس دیوار کے پاس انہیں کھڑا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے، یعنی جب تک فیصلہ نہیں ہوگا وہ اسی بیچ میں آراف کے پاس میں کھڑے ہوں گے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 249۔ اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی نیکی کو حقیر جان کر کے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک نیکی بھی اس دن میزان میں اس قدر وزن رکھتی ہے، ایک نیکی بھی اگر ان کے پاس زیادہ ہو جاتی تو یہ جنتی ہو جاتی۔ اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے نہیں رہنا پڑتا جہاں پر انہیں جہنم بھی دکھائی جائے گی، جس کی ہولناکی سے وہ ڈر کر کے اللہ رب العزت سے مغفرت مانگیں گے، اس جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں، اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخیوں کو ان کے خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، وہ ان کو خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، یعنی ان کے گناہوں اور نیکیوں کے اثرات جو اللہ رب العزت ان کے چہروں پہ رونما کر دے گا، ان کے چہروں پر کھول دے گا، اس سے وہ انہیں پہچان لیں گے۔ یعنی جنتیوں کے چہرے خوشگوار پر رونق ہوں گے اور جہنمیوں کے چہرے پر کالک پتی ہوئی، یعنی ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں، ان کے چہروں کا رنگ الگ ہوگا۔ جیسے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اندھے بنا کر کے اٹھائے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تو دیکھتے بھالتے تھے، ہمیں کیا ہوا، آیت نمبر 124 125 کے اندر۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران، یعنی اندھے بنا کر کے اٹھائے گئے، تو اندھے بنا کر کے اٹھائے گئے تو ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ پہچان لیں گے کہ اچھا انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، اس لیے اللہ نے آج حشر کے میدان میں ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 106 کے اندر اللہ فرماتا ہے کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، یعنی اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کے آثار ان کے چہروں پر رونما کرے گا، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ سورہ فصلت، سورہ مطففین آیت نمبر 24 کے اندر اللہ فرماتا ہے تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی رونق دیکھو گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کی رونق دیکھو گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 22 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
کچھ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی حشر کے میدان میں بھی یہ وہ خوش نصیب ہیں جو جنت میں جانے والے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. سورہ عبسہ آیت نمبر 14 کے اندر فرماتا ہے اللہ کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی. ایسے دہشت اور خوف میں ہوں گے جیسے ان کے چہرے پر خاک اڑ رہی. اس طریقے سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتا ہے ہم اکٹھا کریں گے اس دن مجرموں کو نیلے چہرے والوں کو. یعنی ان کی خوف اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی آنکھیں ان کے چہرے نیلے پڑ چکے ہوں. سورہ یونس آیت نمبر 27 کے اندر اللہ فرماتا ہے اتنے سیاہ ہوں گے کہ اس دن چہرے کی سیاہ رات کی طرح ایسے سیاہ ایسے کالے ان کے چہرے پڑ گئے ہوں گے جیسے اندھیری رات ہوتی ہے. تو ان گناہ اور نیکی کی علامت کی وجہ سے وہ ان کے چہروں کو پہچان لیں گے. اور اعراف والے جنت والوں سے چہروں کو پہچان کر کے جنت والوں سے بھی کلام کریں گے اور جہنم والوں سے بھی کلام کریں گے. تو ان کے کلام کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا. جو یہ کلام کرنے والے ہیں اللہ رب العزت عالم الغیب ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کا اس کو حصہ بنایا کہ ایسا ہونے والا ہے. ان سے اس طرح سے یہ اعراف والے بات کرنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے وَنَادَوْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اور وہ جنتیوں کو پکار کر کے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو. یعنی انہیں سلام کریں گے. اور اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہ ہوں گے جبکہ وہ اس کے امید رکھتے ہوں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر امید کو پیوست کر دیا ہے. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 47. اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی. آنکھیں پھیری جائیں گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہولناکی کی طرف ڈر کی طرف خوف کی طرف جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کون دیکھنا پسند کرے گا. ہر کسی کو دہشت اور ڈر ہوگی اس کی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چہروں کو ادھر کروائے گا اور دیکھیں گے. اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر. تو وہ اللہ کی پناہ مانگیں گے کہ اے اللہ ان کے ساتھ ہمارا شمار نہ کر, ان کے ساتھ ہمیں نہ پہنچا. اور اعراف والے آیت نمبر 48. اور اعراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کے خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے. یعنی مشرکوں اور جہنمیوں کو وہ چہروں سے پہچانیں گے اور انہیں پکاریں گے, ان سے کہیں گے, ان سے بات کریں گے. وہ کہیں گے تمہیں تمہاری گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے کوئی فائدہ دیا جو تم کیا کرتے تھے. تو مشرکین ہر دور میں زیادہ رہے ہیں, ان کی تعداد زیادہ رہی ہے. تو اعراف والے انہیں پہچان کر کے ان سے کہیں گے کہ تم جس تعداد کا اپنی بڑی جماعت کا تمہیں غرور تھا وہ جماعت تو تمہاری کوئی فائدہ مند نہیں ہو رہی. اور ہر دور میں ایمان والے کم ہی رہے ہیں اور ان کو اس بات کا غرور رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں کیونکہ ہم زیادہ ہیں. اور یہ خود ساختہ طور پر انہوں نے تکبر بھی کر رکھا تھا کہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں. یہودیوں نے کہا, نصرانیوں نے کہا ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم جنت میں جائیں گے. کسی نے کہا کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں, کسی نے کہا کہ ہمارا فلاں جماعت سے تعلق ہے. خود ساختہ طور پہ خود سے طے کر لیا کہ ہم جنت میں جائیں گے اور اپنے ہی طور سے اپنی فضیلت بنا لی. جنت میں کسی کی نسبت کوئی کام نہیں آئے گی. کون کس کی نسبت سے ہے, کس کا شاگرد ہے, کس کا امتی ہے, کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, وہاں یہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی. وہاں تو اعمال کام آئیں گے جو ہم عمل کریں گے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو خطاب کر کے اور اپنی پھوپھی کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مجھ سے مانگ لیجئے, کل حشر کے میدان میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو کیا چیز کام آنے والی ہے؟ ہمارے اعمال ہمارے کام آنے والے. جبکہ حضرت فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں, حضرت حسن حسین کی والدہ ہیں, نبی مکرم کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں. لیکن یہ امت کو سمجھا دینا تھا, بتا دینا تھا کہ تم نسبت پر غرور نہ کرنا, جیسے کہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے نسبت پر غرور کیا کہ ہماری نسبت فلاں عظیم الشان نبی سے ہے, تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے. تو انہوں نے بھی غرور کیا تھا کہ ہماری جماعت بہت بڑی ہے, اور انہوں نے غرور کیا تھا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے دولتیں دی ہے, شہرت دی ہے, اور یہ کیا ہے, یہ تو غریب اور مسکین قسم کے لوگ ہیں ان میں سے اکثر, کیونکہ دین کے قریب اکثر لوگ اسی قسم کے ہوا کرتے ہیں. حالانکہ رئیس اور پیسے والے بھی لوگ ہوا کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر تعداد انہی کی ہوا کرتی ہے شروع میں انبیاء کے ماننے والوں کی. تو جو انہوں نے خود ساختہ طور پر یہ طے کر لیا ہے کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے, فلاں ہمیں بخشوا لیں گے, فلاں کے ساتھ ہم چلے جائیں گے, تو اعراف والے انہیں پکار کر کے کہیں گے, جنتیوں کو پکار کر کے سلام کریں گے, اور ان جہنمیوں کو, ان مشرکوں کو
پکار کر کے وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہاری گروہ نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ اس تکبر نے کوئی فائدہ دیا جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں، جو تکبر تم کیا کرتے تھے کہ ہم تو فلاں کے ساتھ اور فلاں ہمیں بخشش کروا لیں گے۔ آیت نمبر 49، کیا یہی وہ لوگ ہیں، اب یہ اعراف والے ان سے اور خطاب کرتے ہیں، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان کے بارے میں تم قسمیں کھا لیتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا، یہ گمراہ ہیں، یہ راستے سے بھٹکے ہوئے، انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اور یہ تو غریب اور فقیر لوگ ہیں، یہ کمتر لوگ ہیں، یہ غلام لوگ ہیں، اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا۔ اللہ نے آج ہم پر رحمت کیا، یعنی وہاں پر بھی ہم ہی پر رحمت کرے گا، ایسا تم قسمیں کھاتے تھے نا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنۃ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف، اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا تمہیں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور نہ تم یہاں پہ غمگین ہوگی۔ یہ وہ جنت، اللہ رب العزت اس جنت کو حاصل کرنے کی ہم سب کے اندر تڑپ پیدا فرما دے، اس جنت کو ہم سب کو اللہ تو عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے، کہ جس جنت کے اندر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، جس جنت کے اندر بے شمار نعمتیں، کہ جن نعمتوں کے تعلق سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہ کسی دل کے اندر اس کا خیال گزرا، ایسی جنت جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے، ایسی جنت جہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی سنگت اور ان کا دیدار ہے، جہاں پہ جو ایسی جنت جہاں پہ صحابہ اکرام سے ملاقات اور ان کا دیدار ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس جنت کے اندر اپنے فضل و کرم سے داخل فرما دے، اے اللہ جہنم سے ہم سب کو بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 50، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے۔ اب تو اعراف والے کا ابھی ہم نے سنا کہ اعراف والوں نے جنت والوں سے بھی بات کیا اور جنت والوں کو سلام کر کے آگے بڑھے، اور پھر ان کے چہرے سے ان کو پہچان کر کے مشرکین، منافقین اور جہنمیوں کو پکار کر کے ان کے دنیا کے حالات کو ان کے سامنے رکھا کہ کس مغالطے میں تم جی رہے تھے اور تم نے کیا سوچا تھا اور حقیقت کیا تھی۔ اب اس کے بعد جہنمی جنتیوں سے کچھ بات کر رہے ہیں اور اس کو بھی بات کریں گے، اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا حصہ بنایا کہ جان لو ایسا ہونا ہے، یا تو تم دو ہی گروپ ہے، تیسرا کوئی گروپ نہیں ہے۔ اعراف والے بھی جو ہیں وہ اصل میں جنت والے ہی ہیں، تو یا تو تم اس طرف کھڑے رہو گے یا اس طرف کھڑے رہو گے، یا تو جنتی ہوگے یا جہنمی ہوگے، یا اعراف میں بھی ہوگے تو جنتی ہی ہو۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ کچھ پانی ہم پر ڈال دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں دے دو۔ یہ جہنمی کس حالت میں جہنم میں ہوں گے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، خون اور پیپ ان کو دیا جائے گا جہنمیوں کا، وہاں کی بدبو اور وہاں کا دھواں، وہاں کی آگ، وہاں کا بچھونا، وہاں کا اوڑھنا، وہاں کا کھانا کتنا سخت ہوگا۔ اور یہ بڑی امید سے اپنے کسی پہچاننے والے کے پاس، اپنے کسی رشتہ دار کے پاس پہنچ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو نعمتوں کی کوئی کمی نہیں، ان کے پاس پانی اور کھانے کی تو کوئی کمی نہیں، یہ ہمارے جلے ہوئے جسم میں کچھ پانی ہی انڈیل دیں کہ کچھ راحت مل جائے، یہ ہمیں کھانے کے لیے ہی کچھ دے دیں، کس امید سے یہ پہنچ رہے ہیں۔ لیکن جہنمی کو جنتی کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہے۔ جس نے کفر کیا تھا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، انکار کیا تھا اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء الحسنہ میں، اس نے کفر کیا تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، اس نے کفر کیا تھا آخرت کا اس نے انکار کیا تھا، تو یہ ان لوگوں پر اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ جو جن کے پاس گئے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ان کے جاننے پہچاننے والے ہیں، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 621 کے اندر فرماتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ آدمی اپنے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ آدمی اپنے باپ یا بھائی کو پکارے گا۔ اللہ، حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے باپ اور بھائی کو پکاریں گے، جیسا کہ بھائی اور باپ جنت میں چلے گئے اور یہ وہیں پہ رہ کر کے دین کو جاننے کے باوجود اس نے انکار کیا آخرت کا، نبی کا اور کتاب کا، تو یہ جہنم میں چلا گیا۔ وہاں یہ پہچان کر کے ان کے پاس جا رہا ہے کہ میں آگ سے جل گیا ہوں، لہٰذا مجھ پر پانی بہا دو۔
تو اس سے کہا جائے گا کہ تم ان دوزخیوں کو یہ جواب دے دو، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ان دوزخیوں کو تم جواب دے دو کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری کے حوالے سے نقل کیا ہے، تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 262 اللہ۔ آیت نمبر 51، انجام ہوگا جہنمی کا کہ وہ جنتیوں کے پاس جا کر کے کچھ پانی اور کچھ کھانا مانگے گا اور اسے دھتکار کر کے اس طریقے سے وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنتی جہنمی سے اور جہنمی جنتی سے کلام کریں گے، اور ان دونوں کے بیچ میں جیسا اللہ نے فرمایا کہ ایک حجاب ہوگا، ایک پردہ، ایک آڑ ہوگا۔ یہ آڑ جنتی کو جنت کی نعمتوں سے جدا نہیں کرے گی اور جہنمی کو جہنم کے عذاب سے جدا نہیں کرے گی، حالانکہ ایک دوسرے سے بات کر رہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہمیں کتاب و سنت کے اندر ملتے ہیں کہ جنتی جہنمیوں سے بات کر رہے ہیں، تو جنتیوں سے بات کرنے میں جنت کی کوئی نعمت کو نہیں پا پائیں گے، جہنمیوں سے بات کر کے جنتی جہنم کی کوئی حصے کو وہ نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کے لیے خوف اور غم کو جو ہے آزاد کر دے۔ آیت نمبر 51، کیوں ایسا ہوا ان کے ساتھ، کیوں گئے یہ جہنم میں جانے کی وجہ، اور یہ سب پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دن کے آنے کے پہلے ہمیں خبر دے رہا ہے۔ جو کچھ ہونا ہے قبر کے اندر، جو کچھ ہونا ہے حشر کے اندر، اور جو کچھ ہونا ہے جنت کے اندر اور جہنم کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں کھول کھول کر کے وہ ساری چیزیں بیان کر دے رہا ہے۔ یعنی ہمارے لیے حجت قائم ہو رہی ہے، حجت پوری ہو رہی ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ پائیں گے حشر کے میدان میں، سب چیز دیکھ کر کے صرف یقین یقین اور یقین ہی کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور پچھتانا۔ اور پھر جیسے کہ یہاں پر اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے، ان جہنمی کے ساتھی بننے سے ہمیں بچا دے، آمین۔ تو جہنم میں جانے کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 کے اندر فرمائی، الذین، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، لہو و لعب۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور اللہ ہی ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کو بہتر بتا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیا ہمیں پہننا چاہیے، کیا نہیں پہننا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کیا نہیں پینا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے۔ یہ سب کچھ ہمارا رب ہمارے لیے بہتر جانتا تھا کہ اس جسم کے لیے کیا بہتر ہے، اور اس نے ہمارے لیے شریعت، اس نے ہمارے لیے حلال و حرام کا قانون پہنچایا، یہ دین پہنچایا۔ لیکن اس دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ خالی وقت گزارنے کی کوئی چیز، وقت نہیں گزر رہا تو کھیل کر کے وقت کو گزارو۔ تو دین کو انہوں نے کھیل اور تماشا، خالی وقت گزارنے کی چیز سمجھ لیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی جو دین کو کھیل اور تماشا بنا لیتا ہے وہ دنیا کی زندگی میں گم ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی کو ہی اس نے سب کچھ سمجھ لیا، اس نے یہ سوچ لیا کہ اب تو مرنا ہی نہیں ہے، اب تو میری عمر ڈھلنا ہی نہیں ہے، اب تو یہ جو دولت مل گئی ہے، یہ جو وقت اور یہ پاور اور طاقت مل گئی ہے، اس کے بلبوتے پہ میں جو چاہوں وہ کروں۔ دین کو اس نے صرف ایک ٹائم پاس کی چیز بنا لیا تھا، اپنی من مرضی کی زندگی، اپنی عیش پرستی اور اپنے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ گم ہو گیا تھا۔ تو دنیا کی زندگی نے اسے دھوکے میں ڈال دیا۔ دھوکا ہے، کیوں ہے دھوکا؟ دھوکا اسے کہتے ہیں جیسے خواب کے اندر ہم بادشاہ بن جائیں، یا خواب کے اندر ہم بہت دولت مند بن جائیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، کوٹھیاں ہوں، گھر ہوں، بنگلے ہوں، نوکر چاکر ہوں، لیکن وہ خواب دھوکا ہے۔ جیسی نیند کھلے گی، جیسی اللہ رب العزت نیند سے بیدار کرے گا، تب ہمیں پتا چلے گا کہ نہیں، میں تو یہی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ خواب دھوکا ہے۔ خواب میں ہم کچھ بڑی چیز بن گئے ہیں اور کچھ عیش و آرام ہم خواب کے اندر کر رہے ہیں۔ جیسے خواب میں بعض دفعہ ہم بہت عیش و آرام بھی کر لیا کرتے ہیں، اچھی اچھی جگہوں میں چلے جاتے ہیں، دیکھ لیا کرتے ہیں، لیکن یہ دھوکا ہے، ختم ہونا ہے۔ اسی طریقے سے جب موت کا فرشتہ آئے گا تب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ گھر، یہ عزت، یہ شہرت، یہ دولت، یہ ڈگریاں، یہ سب کچھ تو دھوکا تھی، یہ سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے، اصل زندگی کی طرف جانا ہے، جو قبر کے اندر قیامت تک کی لمبی زندگی، اور پھر اس کے بعد حشر کے اندر 50,000 سال کی زندگی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا جہنم۔ یہ اصل زندگی ہے، اور یہ زندگی تو ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اصل میں زندگی کھیل اور تماشا تھی، ہم نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو جب یہ دھوکے سے آنکھ کھلے گی، فرشتہ روح کو کھینچنے کے لیے آئے گا،
تب پتا چلے گا کہ یہ تو دھوکا تھا. لیکن آج دنیا کی زندگی کو ہم خود اپنے آپ پر رکھ کر کے دیکھیں کہ دنیا کو حاصل کرنے کی ہماری کتنی محنت ہوتی ہے صبح سے شام تک 24 گھنٹے کے اندر, اور آخرت کو حاصل کرنے کی ہماری کس قدر کوشش ہوتی ہے. ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا یا آخرت کو سمجھا ہے؟ آیت نمبر 51 کو پھر سے سماعت فرمائیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا, چنانچہ آج ہم انہیں, اب اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کے دن, کیونکہ انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تھا اور دین کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا تھا اسے کھیل تماشا سمجھا تھا, بنایا تھا. تو اللہ فرماتا ہے چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. اللہ کی اس دن کی ملاقات کو جس طرح انہوں نے بھلا دیا تھا, آج ہم انہیں بھلا دیں گے. اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے, جس طرح انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا. نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچائی, یہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں. انبیاء کو پہنچایا, معجزات کو پہنچایا, اپنے کلام کو پہنچایا, لیکن ان آیتوں کا انہوں نے انکار کیا. تو اسی طریقے سے جیسے انہوں نے ہمیں بلایا ہے, ہم آج بھی انہیں بلا دیں گے. تو اللہ رب العزت تو بھولنے والا نہیں ہے. تو یہاں بلانے سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 67 کے اندر فرمایا, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. تو اللہ نے ان کو بھلا دیا سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے انہیں بھلا دیا سے مراد یہ ہے, اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ فرماتا ہے آج ہم انہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہمیں بھلا دیا کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر کے اعتبار سے تو بھلا دے گا مگر شر کے اعتبار سے نہیں بھلائے گا. تو اللہ بھلا دے گا یعنی ان کو رحمتوں سے, خیر سے اللہ رب العزت انہیں بھلا دے گا. نہ ان کے اوپر کوئی خیر ہوگی نہ رحمت ہوگی, لیکن عذاب کے اعتبار سے اللہ رب العزت انہیں یاد رکھے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ نے بھلا دیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126 کے اندر اللہ نے فرمایا ایسا ہی چاہیے تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں جب وہ قبر میں سے اٹھائے جائیں گے. آیت نمبر 124 سے اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا ذکر کیا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 کے اندر سے کہ جب یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو اندھے بنا کر کے اٹھائے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تو دیکھتے بھالتے تھے, ہمیں کیا ہو گیا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اسی طرح میری آیتیں تیرے سامنے آتی رہیں, تو نے انہیں بھلا دیا, آج تجھے بھی بھلا دیا جائے. اللہ کا کلام تیرے پاس تھا, اللہ کی شریعت تیرے پاس تھی, اللہ رب العزت کی طرف سے زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ دستور حیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچایا تھا, اور اس پر کس طرح عمل کرنا ہے رحمت للعالمین امام الانبیاء کو اس کی تفسیر کے لیے اور صحابہ اکرام کو اس کے پریکٹیکل کے لیے پہنچا دیا. لیکن اس کے بعد بھی تو نے میری آیتوں کا انکار کیا, آج تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. اندھا بھی بنا ہوا ہے اور اسے بھلا دیا گیا جیسے اس نے آج قرآن کو بھلا دیا, اللہ کی شریعت کو بھلا دیا. کئی علم ہم حاصل کرنے میں اپنے خود کے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے دن بھر جد و جہد کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, انہیں اچھے اسکول میں اچھی ٹیوشنز میں پہنچاتے ہیں, یہ دھوکے کی ڈگریاں اور دھوکے کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. تو اتنا سب کچھ حالانکہ اس سے منع نہیں کیا گیا, لیکن جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کے لیے ہم قرآن کو بھلا دیا ہے. ہم خود اپنے آپ پر غور کر کے دیکھیں کہ ہم کتنا وقت اس پہ لگاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے ہم نے کیا ترتیب بنائی ہوئی ہے. سورہ جاسیات آیت نمبر 34 اللہ فرماتا ہے اور کہا جائے گا جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اسی طرح آج ہم تمہیں بھول جائیں گے. دنیا میں تم بھول کر کے زندگی جی رہے تھے کہ ہمیں اپنے خالق اور مالک کے سامنے بھی کبھی حاضر ہونا ہے اور اسے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. اسی طریقے سے آج بھی ہم تمہیں بھلا دیں گے. اس تعلق سے ایک حدیث صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں تیری عزت افزائی نہیں کی تھی, کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں کی تھی. اب ہم یہاں پر کھڑے ہو کر کے سوچیں کہ اللہ رب العزت ہم سے بھی اگر یہ کلام کرے تو ہم کیا جواب دیں گے وہاں پر کہ کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں کی تھی. آج دیکھیں ہماری کیا عزت نہیں ہے. کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا آج ہم اپنے گھروں کے سردار نہیں ہیں؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دیا تھا اور عورتیں کیا تمہیں شوہر نہیں دیا تھا؟ اللہ رب العزت اس دن یہ سوال کرے گا, بندہ کیا جواب دے گا؟ ہر جواب میں وہاں کہے گا کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا یہ سواریاں میں نے تیرے لیے مسخر نہیں کی تھی؟ اور تجھے چھوڑ نہیں دیا تھا کہ تو عزت و وقار کے ساتھ جس طرح چاہے کھائے اور پیے؟ کیا میں نے تجھے عمل کی آزادی نہیں دے دیا تھا کہ تو جس طرح عزت اور وقار کے ساتھ گھومے پھرے, کھائے پیے
पहने ओढ़े, क्या मैंने तुझे ये ढील नहीं दी थी? बंदा अर्ज करेगा हाँ ए परवरदिगार, ये सब कुछ, हाँ ये सब कुछ तूने दिया था ए मेरे परवरदिगार, मुझे ये यकीन नहीं था। बंदा अर्ज करेगा हाँ सब कुछ दुरुस्त है, तो अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तुझे यकीन था कि तू एक दिन मेरे साथ मुलाकात करेगा? क्या तुझे यकीन था इस बात का कि तू एक दिन मेरे साथ मुलाकात करेगा, मेरे सामने हाजिर होगा? बंदा जवाब देगा नहीं मेरे परवरदिगार, मुझे ये यकीन नहीं था कि एक दिन तू मुझे अपने सामने खड़ा करेगा, मुझे ये यकीन नहीं था कि अल्लाह ताला फरमाएगा आज मैं भी तुझे भुला दूंगा जिस तरह तूने मुझे भुला दिया था। आज रहमत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कहेगा कि मैं भुला दूंगा। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2968, 2968 मुस्लिम शरीफ। तो आज अगर हमने दुनिया में और इस दुनिया की रौनक के अंदर, दुनिया के ऐश और आराम के अंदर गुम होकर के और दीन को अगर हमने खेल और तमाशा बना लिया और अल्लाह की आयतों को यानी अल्लाह के अहकाम और मसाइल को, अल्लाह के तरफ से आयद किए हुए अवामिर और नवाही को कि ये काम करो ये नहीं करो, इसको अगर हमने भुला दिया तो रहमत के ताल्लुक से, रहमत करने के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमें हश्र के मैदान में भुला देगा। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम नहीं फरमाएगा तो फिर हश्र के मैदान में किससे रहमत की उम्मीद करेंगे? मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह ही है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत के ताल्लुक से भुला देगा तो किसकी मजाल है कि वो रहमत करे? जब दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी चीज को छीन लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर के नहीं दे सकती, तो हश्र के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत जब रहमत से उसे हटा देगा तो फिर कौन वहां पे रहमत देने आने वाला है? तो हमें चाहिए कि हम इस दीन को ही जिंदगी गुजारने का तरीका बना करके जिंदगी जिए, इसे खेल और तमाशा ना बनाएं और दुनिया की धोखे में हम ना पड़े और अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयतों का इनकार ना करें, यानी उसको सीखने का, उस पर ईमान का, उस पर अमल का हम इनकार ना करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 52 और आज की क्लास की आखिरी 2 आयतें देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिरात मुस्तकीम पे सिर्फ चलने का नहीं कहा, सिरात मुस्तकीम को नाजिल कर दिया कि यह है सीधा रास्ता और उस पर चला करके दिखा दिया अंबिया अलैहिस्सलाम को और सहाबा इकराम, और फिर कहा कि अब तुम इस पर चलो। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी बात का जिक्र किया आयत नंबर 52 के अंदर, और हम उनके पास ऐसी किताब लाए हैं जिसे हमने अपने इल्म से तफसील के साथ बयान की है। तफसील के साथ यानी एक्सप्लेनेशन के साथ, खोल खोल करके बयान की। और किसने? अल्लाह ने अपने इल्म से नाजिल किया है। अल्लाहु अकबर। और इससे बड़ी फजीलत क्या होगी हमारे लिए, इससे बड़ी सआदत क्या होगी कि हमारी रुश्द हिदायत के लिए अल्लाह ने अपने इल्म से और बिल्कुल विस्तार के साथ, खोल करके, तफसील के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया। एक दूसरे मकाम पर भी सूरह हूद आयत नंबर 1 के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया ये वो किताब है जिसकी आयतें मुहकम है और तफसील से बयान कर दी गई है, तफसील से बयान कर दी। दूसरे मकाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 166 के अंदर, 166 के अंदर, उसने अपने इल्म से नाजिल किया है। अल्लाह ने अपने इल्म से नाजिल किया। ऐसी अजीम दस्तूर हयात और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आई हुई हिदायत के बाद भी अगर कोई इससे मुंह मोड़ता है तो सुने आप, अल्लाह फरमाता है और हम उनके पास ऐसी किताब लाए हैं जिसे हमने अपने इल्म से तफसील के साथ बयान किया है, जबकि वो इन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो ईमान लाते हैं। तो जिन्होंने इस पर यकीन कर लिया, ईमान यानी यकीन, आस्था, विश्वास, ये इसका लुग़वी माना है। और शरीयत के अंदर इसका माना है अल्लाह ने जो नाजिल किया है उस पर ईमान, दिल का यकीन, जुबान का इकरार और आज़ा का अमल। तो जिन्होंने इस पर ईमान ले आया उनके लिए यह हिदायत है, यानी अमल की अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें तौफीक देगा, हिदायत देगा, और उनके लिए रहमत है ये कुरान। जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब है जिसमें कोई रैब नहीं, कोई शक नहीं। ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकी के लिए। और मुत्तकी कौन? ईमान वाला। तो ये ईमान वाले के लिए हिदायत है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 51 के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, सूरह अनकबूत 51 में देखें, बेशक इसमें यकीनन उन लोगों के लिए बड़ी रहमत और नसीहत है, बड़ी रहमत और नसीहत है जो ईमान लाते हैं। तो इस कलाम के ऊपर अगर ईमान लाएंगे तो रहमत भी हासिल होगी और नसीहतें भी असर करेंगी, नसीहत भी कबूल करेंगे। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82 के अंदर अल्लाह फरमाता है 82, और हम कुरान में से थोड़े
تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں. ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے. یعنی اس پر اگر یقین کر لیتے ہیں تو سراسر شفا ہے، یعنی بیماریوں کا علاج ہے. کون سی بیماریاں؟ جو دل کے اندر ہے، حسد کی، پینے کی، بغض کی، یا اور بھی جو بڑے گناہ ہیں، چوری ہے، زنا ہے، خون ہے، اس قسم کے جو بھی گناہ ہیں، ان سب کی یہ شفا ہے، گارنٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور دیکھ لیں آپ تاریخ کے پنوں کو پلٹا کر کے کہ آج سے 14.5 سال پہلے جب قرآن نہیں آیا تھا تو کیا حالت تھی دنیا کی، اور خاص طور سے عرب والوں کی اور مکہ والوں کی اور مدینہ والوں کی. اور جب قرآن آ گیا اور جن لوگوں نے ان میں سے ایمان لے آیا، اسے جان لیا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو ان کی زندگی کا رخ بدل گیا. آج بھی پوری دنیا ان کو عزت سے جانتی ہے. صحابہ کے نام سے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ نے ان کے اوپر آسمان سے وحی نازل فرما دی. تو یہ سراسر شفا ہے جو وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ واقعی جو لوگ اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ کیا ہو گئے، وہ لوگوں کی حفاظت کرنے والے ہو گئے. جو لوگ لوٹ مار اور خون اور شراب میں دھت رہا کرتے تھے وہ اب لوگوں کی حفاظت کے لیے جینے لگے. یہ ایسی شفا جو اللہ نے کہا اور دنیا نے اسے دیکھا کہ جنہوں نے ایمان لایا. اور یہ رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. آیت کی طرف واپس، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائے. اس تعلق سے سورہ عنکبوت 51 اور بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 53، ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام یعنی قیامت کا انتظار ہے. یعنی کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، نبی آ گئے جو ہدایت اور رحمت ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس سے منہ موڑتے ہیں. دنیا کے حالات تاریخ کو سامنے رکھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دنیا میں کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہونے والا، حشر میں کیا ہونے والا، سب کچھ سامنے رکھ دیا. اور پچھلی قوموں کے انجام کو بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ ہر دور میں نبی آئے ہیں، اللہ کی کتاب آئی ہے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے مانا، ان کو اللہ رب العزت نے سربلند کیا اس دنیا میں، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال کر کے غرق کر دیا، ختم کر دیا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا. سب کچھ ان کے سامنے ہے. اس کلام کی حقانیت کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس بات پر ان کو یقین ہے، اور اس کے پروف بھی ان کے پاس ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ انکار کرتے ہیں، اسے پشے پشت ڈالتے ہیں. کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ یہ عذاب کے انتظار میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام یعنی قیامت کا انتظار ہے ان کو. یعنی یہ خود اپنے انجام کو جب دیکھ لیں گے، جب ان کو ہوش آئے گا. یہ قیامت کے انتظار میں، جس دن اس کے انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے واقعی ہمارے رب کا رسول حق لے کر کے آیا تھا. اللہ اس دن کہیں گے جب موت کا فرشتہ آئے گا یا جب قبر سے اٹھائے جائیں گے، اس دن کہیں گے کہ ارے وہ تو جو ہم کتاب میں پڑھ رہے تھے، اللہ کی کتاب میں، وہ تو صحیح بات نکل گئی. وہ جو انبیاء نے کہا تھا، حدیثوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا، وہ تو صحیح نکل گیا. وہ جو علماء کرام نے بتایا تھا وہ تو صحیح نکل گیا. لیکن اس دن ایمان لانا، یہ ہے ایمان، اس دن انہیں یقین آ جائے گا کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے سب کچھ. لیکن اس دن کا ایمان لانا ہمارے لیے کوئی کام نہیں آئے گا. آج اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو کام آئے گا. تو جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے یعنی دنیا میں اس دن کو بھولے ہوئے تھے تو کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر کے آئے تھے. اب اس کو قبول کر لیں گے، ایمان بھی لا لیں گے. لیکن یہ قبول کرنا، ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی یہاں پہ جہنم میں جانے سے. ہمارے نام اعمال ہمارے سامنے ہیں، گواہ سامنے کھڑے ہوئے، ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے، اور ساری کائنات کا خالق اور مالک گواہ کے لیے کافی ہے. وہ علیم اور خبیر ذات کافی ہے. اب کیا کریں؟ اب ان کے پاس دو آپشن، دو چیزیں انہیں دماغ میں ان کے اندر آ رہی ہے اور اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا. تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کرے؟ اب وہ کہیں گے کہ کیا کوئی سفارشی ہے کہ کوئی ہمارے لیے سفارش کر دے، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے. دو چیز ان کے ذہن میں آئی کہ یا تو اب ہم جب بچ سکتے ہیں کہ کوئی سفارشی ہمارے لیے سفارش کر دے، یا ہم دنیا میں لوٹ کر کے چلے جائیں اور نیک کام کر کے آئیں. تو کیا وہاں پہ کوئی سفارشی ملنا ہے؟ بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے خبر دے دی. آیت الکرسی میں بھی آپ دیکھیں، آیت نمبر 255 سورہ بقرہ کی، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے. سورہ بقرہ آیت نمبر
48 میں اللہ فرماتا ہے 48 میں، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئی. اس دن سے بچو. کون سا دن ہے یہ ہے وہ حشر کا دن، یہ ہے وہ قیامت کا دن جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، کچھ بھی، کوئی جان، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی. یہ اللہ کا کلام ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 48. اس دن سے بچو یعنی گناہ کرنے سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، کیونکہ اس دن کوئی خرید و فروخت اور کوئی تمہاری دولت اور تمہاری شہرت اور تمہاری ڈگریاں کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارشی کوئی تمہاری سفارش کرنے والا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس دن سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہے. کوئی سفارش نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے اس دن کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی. اللہ رب العزت حکم دے گا جس کے لیے، اور جس کو حکم دے گا بس وہی سفارش کر سکتا ہے. اللہ ہی جاننے والا ہے کہ کس کے لیے اس کو سفارش کروانا ہے، کسے جنت کے اندر داخل کروانا ہے، اور اس کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اور سفارش کی بھی کنڈیشن رسول مکرم نے بتا دی جو پچھلی کلاسوں میں جا چکی. تو وہاں پر کوئی سفارش نہیں ہوگا. ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آنا ہے. اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا. مالک یوم الدین بار بار نماز میں اللہ رب العزت یاد دلاتا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. جو بھی ہم ذرہ سے ذرہ عمل کر رہے ہیں، نیکی کا یا بدی کا، اللہ رب العزت ہمارے سامنے لا کے حاضر کرے. اور دوسرا انہوں نے کہا، یہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں. دنیا میں لوٹا دیے جائیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ وقت، جس وقت کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ وقت ہی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کا یہ جہنم میں جانے والے حسرت کر رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیا جائے. جس وقت کو ہم، جس ٹائم کو ہم پاس کرنا چاہتے ہیں موبائل میں، واٹس ایپ میں، اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے، بعض دفعہ تو گناہ کر کے، غیبت اور چغلی کر کے، اس وقت کی بھیک مانگیں گے وہاں پہ حشر کے میدان کہ ہمیں ایک بار لوٹنے کے لیے موقع دے دے. اسی طریقے سے جب موت کا فرشتہ آئے گا اس سے بھی وقت مانگیں گے، تھوڑا سا وقت دے دے. لیکن یہ وقت آج ہمارے پاس ہے، اور اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. آج جلیل مسمى اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو اس وقت کو جب مانگیں گے تو اللہ نے فرمایا یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے. یعنی ہم اب دنیا میں جائیں گے تو ویسا عمل نہیں کریں گے جو کرتے تھے. بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گڑھا کرتے تھے. دنیا میں تو بہت سی باتیں گڑھا کرتے تھے کہ فلاں سفارش کرائیں گے، فلاں کے پیچھے ہم چلے جائیں گے، اور ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں کی جماعت سے ہیں، اور ہم ہی سب سے بہتر ہیں. اب یہ ساری باتیں ہوا ہو گئی کیونکہ عمل نہیں تھا. عمل کون سا؟ جو وہاں پہ وزنی ہوگا، جو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا ہوا ہوگا. اس حسرت کے تعلق سے دوسرے مقام پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 27 اور 28 میں، اور کاش، وہ کہیں گے، اللہ فرماتا ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے. مطلب جہنمی جب آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش. جہنمی آگ کے سامنے کہہ رہے ہیں کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں، دنیا میں ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں. تو کیا کرو گے؟ کیوں جانا چاہتے ہو؟ جواب دیتے ہیں، اور اپنے رب کی آیت کو نہ چھوڑیں گے، جھٹلائیں گے. اگر ہم اب دنیا میں ہمیں بھیج دیا جائے تو ہم نے تو دنیا میں قرآن کو بھول کر کے زندگی جیا تھا. سارے علم ہمارے سر آنکھوں پر تھا، سارے علم کے لیے ہمارے پاس وقت تھا، اور ہماری انرجی تھی، اور ہمارے پاس پیسے تھے، لیکن اسے ہم نے پشے پست ڈالا تھا، اسے ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈالا تھا. کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں پہنچا دیا جائے، اور اپنے رب کی آیتوں کو نہ چھوڑیں گے. اپنے رب کی آیتوں کو، کاش ہمیں بھی یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہمارے رب کی آیتیں. رب کون؟ رب جس نے پیدا کیا ہے، جو حفاظت کرتا ہے، جو ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے، وہ رب ہے. اور اپنے رب کی آیتوں کا نہ جھٹلائیں گے، اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے. دوسرا، پہلی اسٹیپ یہی ہے کہ آیتوں کو ہم غور و فکر کریں، اور اس کے بعد پھر اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے. بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے. مطلب جو انہوں نے کفر کیا تھا وہ اب ظاہر ہو گیا حشر کے میدان میں، آگ کے سامنے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ یہ جو آرزو کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، اسے نہیں جھٹلائیں گے. اللہ فرماتا ہے اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا،
اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ان کی فطرت یہ ہے کہ انہیں اگر 1000 سال کی بھی زندگی دے دی جائے، دنیا میں انہیں وقت دیا گیا تھا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا تھا، آپ کی صداقت کو دیکھا تھا، آپ کے صحابی کو دیکھا تھا، قرآن کو دیکھا تھا، آسمان زمین سورج و چاند کو دیکھا تھا، اپنی زندگی کو دیکھا تھا، سب کچھ ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ ان کے سامنے تاریخ تھی، ہسٹری تھی کہ انبیاء وقت وقت پر آئے اور لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا ان کے سامنے تھا۔ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا انہیں اللہ رب العزت نے کس طریقے سے سرخرو کیا، کس طریقے سے انہیں اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا، ان کے سامنے تھا، ان کے سامنے ہسٹری تھی، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ کیا سمجھ رکھا تھا؟ جس نے پہلی بار حقیر قطرے سے اللہ رب العزت نے اس خبر کو ہر نبی کے ساتھ پہنچایا، ہر کتاب میں پہنچایا، ہر صحیفے میں پہنچایا، اللہ کو جھوٹا سمجھا کہ دوبارہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا، اللہ جھوٹ کہہ رہے تھے انبیاء سے، بار بار یہ خبر پہنچا رہا ہے ہر انبیاء سے، قرآن میں ہر صفحے کے اندر توحید آخرت اور رسالت کی خبر پہنچا رہا ہے۔ کیا جھوٹ تھی یہ ساری باتیں؟ اللہ کو جھوٹا سمجھتا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اس کلام کے اوپر جیسا حق ہے ویسا ایمان عطا فرما دے، یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے تیرے کلام تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ اس غفلت کی زندگی سے ہمیں باہر نکال دے، یا اللہ اس دنیا کی غفلت کی زندگی سے، اس دھوکے کی زندگی سے ہمیں حقیقت کی آنکھیں عطا فرما دے، جیسی آنکھیں تو نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھی، جیسی آخرت ان کے سامنے تھی، اے اللہ ہمارے سامنے بھی آخرت ویسی سامنے فرما دے، اے اللہ اس دھوکے کی زندگی سے ہمیں نکال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔